دوا کی اب نہیں حاجت، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا۔ آج میرے رفیق محترم جناب مظہر الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں چند کلمات جو ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ چونکہ آج فجر نماز کے بعد اچانک نیند آ گئی اور خواب میں میرے دوست کا دیدار نصیب ہوا، پوشیدہ لباس پہنا ہوا، ہاتھ میں تسبیح۔ میں نے پوچھا کیا بنا تیرا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایک کمرہ دے دیا، میں آرام سے وہاں پہ رہتا ہوں۔ اس لیے چند کلمات جو ہے میں اپنے دوست رفیق محترم کی یاد میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مظہر الاسلام میرے دوست جو ہیں جو سبھی کے چہیتے تھے اور یہ سب کے بہت دلارے بھی تھے علاقے کے اندر، جن سے بھی ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی بھی حرکات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، ویسے جنہیں تکلیف پہنچی ہوگی وہ میرے دوست کو اور گاؤں کے اس لال کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ معاف کرنا ایک اچھی نیتی ہے اور معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس لیے میرے دوست کو معاف فرما دیں گے۔ کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا؟ مظہر تو اپنا گھر گیا۔ جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو بھی رشک آ جائے، جیو تو ایسے جیو کہ زندگی کو بھی رشک آ جائے، مرو تو موت بھی کہے کہ کون مر گیا۔ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے۔ تو اب تک یہ شعر پہنچاتا ہوں، سنیں کہ دوا کی اب نہیں حاجت، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا۔ دوا کی اب نہیں، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا۔ چلا میں چھوڑ کر دنیا، چلا میں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا۔ چلا میں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا۔ کہ قرآن پاک، قرآن پاک پڑھ کر میری میت سجانا تم۔ قرآن پاک، قرآن پاک پڑھ کر میری میت سجانا تم۔ پھر اول کلمہ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا۔ چلا میں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا۔ بس اتنی سی گزارش ہے، ہاں بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے، بس اتنی سی، بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے تو میرے قبر پر آ کر، تو میرے قبر پر آ کر
کوئی صورت سنا دینا چلا بس اتنی سی بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے تو میری قبر پر آ کر کوئی صورت سنا دینا چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے